رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد عزیزان گرامی، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں کیا بیان کیا جائے، اور مسلسل اس ایام ازا میں متعدد موضوعات اور مختلف عناوین پہ گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی اور علماء و ذاکرین میں بیان کیا اپنے انداز سے. تو ایک ہم چاہ رہے تھے ایک نیا موضوع یہاں بیان کیا جائے، اور وہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر میں سوال کروں گا تو آپ بے ساختہ جواب دیں گے کہ ہاں مجھے یہی چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا یہاں جتنے حاضرین ہیں، حاضرین مجلس، کیا کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ یقیناً کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اب یہ کامیابی کے راستے کیا ہیں وہ انشاءاللہ آج عرض کروں گا. اور کیونکہ آدھے دیوان سے جو حدیث ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم لوگ، یعنی علماء، تقریباً علماء خطاب ہے کہ تم لوگوں سے ہمارے جو کلام ہے، ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا جو بیان ہے اس کو پہنچا دو. اس سے زیادہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یعنی تبلیغ کر دو. قرآن مجید یا تبلیغ ہے، وہی فرامین اہل بیت کی تبلیغ کی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے جو حدیث سن رہا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا وہ عالم بالحدیث ہو، اگر وہ اہل بیت کے کلام کو پہنچائے گا جو اصل کلام ہے، ذمہ داری وہیں پہ ختم ہو گئی ہے. اب امام فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ کلام ہمارا پہنچا دو گے تو ہمارے کلام کا حکم یہ ہے کہ لوگ کھینچتے چلے جائیں گے. تو اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایک متن، روایت کی متن پڑھیں گے اور دیکھتے بات کہاں تک جاتی ہے. لیکن ایک پیش خیمہ، ایک مقدمہ ہم یہاں پہ عرض کرتے چلیں تاکہ وہ ایک سہارا بن جائے گا اور اذان عالیہ حضرات کے آمادہ ہو جائیں گے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. جن آیات کو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا بڑی مشہور آیات ہیں، اور آپ لگ ہو تو آگے تشریف لے آئیے، بلکہ بعد میں آنے والوں کی زحمت تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. ایک دو لوگ جگہ یہاں پر ہے، سلوات پڑھتے ہیں محمد والے. تو جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ شمس کی، یعنی 7 سے لے کے 10 تک آیتیں ہیں، وہ ہم نے بیان کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اچھا، نفس کا موضوع بڑا عجیب موضوع ہے، سخت ہے. اس کی سختی کو اس طرح میں ایک جملے بیان کر دوں
کہ نفس کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہ اس کو چکھا اور نہ سنا، یعنی وہ چیز ہمارے حواس سے پنجانب سے باہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ نکل گئی تو ہم مردہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک عجیب کشمکش جو انسان پڑا یہ نفس ہے کیا، لیکن اس کی معرفت کے لیے اتنا کافی ہے سمجھنا ابتدائی مرحلہ معرفت کا کہ یہ ایسی قیمتی شے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قسم کھا رہا ہے. کیا کہنا نفس کی قسم، اور اس کی قسم جس نے اس نفس کو مہیا کیا، مساوی کیا، تسویہ کیا، برابر کیا. اب یہ بھی الگ عنوان اس کی تفصیل اور گفتگو. تو وہ نفس وما سواہا، اور کیا ہوا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں پہ عجیب کشمکش کا مرحلہ ہے کہ پروردگار نے کو لفظ دیا اور ہم کو پھنسا بھی دیا. یہ جو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کیجیے گا، آپ سننے جا رہے ہیں وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور وہ نفس جس کو اللہ نے فجور بھی دے دیے اور پرہیزگاری کا راستہ بتا دیا. یہ تقریباً اس کا جواب وہیں میں جا کے ملے گا جب انسان کہتا ہے یہ شیطان تمہیں پروردگار پیدا کیوں کیا. جو جب وہاں جواب ہے تقریباً اس کے ملتا جلتا یہاں پر بھی جواب ہے کہ ہم نے چیز خلق کی ہے، اختیار تمہیں دیا ہے کہ تمہیں جانا کدھر ہے. جو بھی آپ نے اور آپ نے بیان کیا تقریباً اسی زمین پر کہ چاہے ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ تمہارے اختیار میں ہے. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. وہ جو باتیں ہیں بالکل قرآن سے ملتی جلتی ہیں. آگے کا مرحلہ تیسری آیت. اب پروردگار نے جب نفس کے اندر یہ دو چیزیں رکھ دی کہ فجور بھی ہے، بری باتیں بھی ہیں، اور پھر ادھر ہدایت کا راستہ بھی دیا جا رہا ہے، تقویٰ بھی دیا جا رہا ہے، تو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کیا کہنا، ایسا نہیں ہے کہ تم پھنسو گے، نہ، قد افلح، یقیناً تم کامیاب ہو گئے اگر زکاہا، اس کا تم نے تزکیہ کر لیا، اس کو تم نے اس طرح تخلیہ کے ساتھ، خالی کرنے کے ساتھ اپنے دل کو، عزت کو ان کثافتوں سے، آلائشوں سے، برائیوں سے پاک و طاہر کرنے کے بعد اب جب اس کو تزکیہ کا موقع آیا اور مرحلہ آیا تو تم نے فضائل اخلاق، یہ جو کمال اخلاق ہے اس سے آراستہ کر لیا. جب آراستہ ہو گیا تو تم کامیاب ہو گئے. اور آگے کی اور آخری آیت وَخَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس کو دبانے کی کوشش کی وہ نامراد ہو گئے. تو دیکھیے یہ ابتدائی آیات ہے، ہر آیت پر بہرحال گفتگو ہے، غور طلب ہے. ہم نے ایک مقدمہ اس لیے بیان کیا کہ ترجمہ ہی ایک مقدمہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں، وہی بڑا قیمتی جملہ ہے وہ یہ آیت کا ہی. یہ میں عرض کیا کہ ہمارا جو بیان ہوگا آج کا ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کریں گے. اگر بیان کروں گا تو وہ بھی دوسری آیات یا روایات کی روشنی میں اردو میں بیان کر رہا ہوں، مطلب وہی قرآن کی آیات اور روایات. قرآن مجید کی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ انسان اگر فلاح چاہتا ہے، یہی فلاح کی لفظ افلح من زکاہا، کامیابی. دیکھیے فلاح کہتے کسے ہیں، سن لیجیے تاکہ اور آپ لطف اندوز ہوئیے الفاظ کے، کیونکہ جتنا زیادہ الفاظ آپ کے سامنے واضح ہوں گے تو الفاظ کے اندر معانی چھپے ہوئے ہیں، اور الفاظ و معانی میں جو رابطہ ہے وہ آئینہ و تصویر کا ہے. ماشاء اللہ شعرا موجود ہے تو اپنے یہاں وہ باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ تاکہ یہ سب چیزیں آپ لوگ اپنے اشعار میں اور اپنے اس موضوع کلام میں پرو سکتے ہیں آرام سے. یہ جو الفاظ و معانی کا رابطہ ہے وہ آئینہ و تصویر کا ہے. آپ کو دیکھنا آئینہ ہے، تصویر دیکھنا ہے. انسان تصویر دیکھنے کے لیے آئینے کا استعمال کرتا ہے، آئینے کو آئینے کے لیے نہیں دیکھتا، آئینے کو تصویر دیکھنے کے لیے دیکھتا ہے. تو یہ جو الفاظ ادا ہو رہے ہو رکھتے جتنی دیر تک میں نے بھی الفاظ ادا کیے ان میں سے کسی آئینے کو آپ نے دیکھا نہیں، صرف تصاویر و معانی آپ دیکھ رہے تھے. تو یہ الفاظ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ فلاح کا معنی کیا ہے. متعدد معنی ہے، فلاح، 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 افلاح، یہ سب کیا ہے الگ چیزیں، لیکن اس کا جو روٹ ورڈ ہے
جو اصلی مادہ ہے فعل عام ہے، یہ جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جوتنا، بونا. اسی لیے جب آپ دیکھیں کسان جب کھیت کو جوتتا ہے یا اپنے بیج بوتا ہے، عرب اس کو فلاح کہتے ہیں. اور جب بیج بویا جاتا ہے اور وہ اگتا ہے، اس میں دانا پھوٹتا ہے، وہ پودا نکلتا ہے، تو یہ اس کی کامیابی کا راز ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا، یہ تم کو وہ معرف قرآن اور اہل بیت کے بیچ پہلے بونا پڑیں گے، اور جب یہ پھوٹ کے تمہاری زندگی میں عمل میں وہ نتیجے نظر آئیں گے تب تم کامیاب ہوگے. ایک الفاظ پڑھے محمد وآل اور وہ دوسری آیت جس میں یہی لفظ فلاح کی ہے، بہت متعدد آیات ہے. قد افلح المؤمنون ابتدائی آیت وہ بھی ہے، اس کو ہم لیکن بیان نہیں کرنا، لیکن ہمارا جو موضوع سے مرتبط جو فلاح کی لفظ وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ومن زحزح عن النار، جو آگ اور آتش جہنم سے اپنا دامن بچا کے لے گیا، وادخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب اور فلاح تک پہنچ چکا ہے. تو یہاں فوز کی لفظ، وہاں فلاح کی لفظ. فلاح جب ہوگی تو کامیابی ہوگی. تو پہلے مرحلے میں انسان کو جہنم سے بچنا ہے، یہ پہلا مرحلہ، اور پھر دوسرے مرحلے میں جنت میں جانا ہے. یعنی ادھر سے نکلنا بھی ہے اور ادھر جانا بھی ہے. اس کا بات پڑھے محمد تو میرے خیال سے آپ دونوں علماء کرام کی جو گفتگو کی مٹی کے نچوڑ میں اور سائے میں تقریباً یہ دو آیتیں ہم نے بیان کر کے اپنا ہم نے زمینہ اور اس میں جوڑ جاڑ کے مقدمہ بیان کر دیا. اب آئیے اصل موضوع. تو پروردگار جب تو نے نفس میں یہ چیز رکھی ہے، وہ کہا ہے کہ وہ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کہ وہ کامیاب ہو گیا، تو راستہ کیا ہے کامیابی کا وہ تجھے بتانا چاہیے. اگر تم نے یہ نفس کے اندر فطرت میں چیز رکھی ہے کہ انسان کو پیاس لگے تو باہر پانی ہونا چاہیے، اگر فطرت میں ہے کہ بھوک کا احساس ہو تو باہر دانا اور کھانا ہونا چاہیے، تو ہر وہ چیز جو اللہ نے رکھی ہے انسان کے یا مخلوقات کے وجود میں، اس کی فطرت میں، اس کا باہر جواب ہونا چاہیے. یہ اللہ کی عدل ہے، اس کی عدالت ہے. لہذا اب یہ راستہ کیا ہے فلاح و کامیابی کا؟ اب میں بس جلدی سے روایت کو بیان کروں، اور روایت کو تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں چند جملے بیان کر دوں کہ دیکھیں یہ وہ روایتیں پڑھنے جا رہا ہوں جن بڑے بڑے اکابر یعنی اکابر علماء، جس میں عرفاء بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، وہ علماء اپنے شاگردوں سے یہ باقاعدہ حکم دیتے تھے کہ نماز کے بعد، نماز پنجگانہ کے بعد اس روایت کو تعقیبات نماز کی طرح پڑھا کرو. علماء غور کیجیے گا، ماشاء اللہ سب صاحبان فہم ہیں، صاحبان رائے ہیں. علماء کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، وہ علماء جو علماء دین ہیں، جو منبر پہ آتے ہیں تو چند ہزار لوگ، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو پہلے ان کی تزکیہ اور تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے، پہلے ان کے انتظام کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ قابل غور بات، اس میں اور ایک مطالب کو چھوڑ دے. اس حدیث کے اوپر درجنوں جہاں تک ہم کو یاد آ رہا ہے کہ 15 یا 15 سے زیادہ شروع لکھی گئی ہیں، شرح لکھی گئی ہیں اس حدیث کے اوپر، کتابیں لکھی گئی ہیں. اس میں کیا چھپا ہوا ہے ابھی آپ خود ہی غور کیجیے گا جب ہم پڑھیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتنی اہمیت کی والی حدیث ہے، کتنی اس کے اندر یعنی اسرار ہیں، رموز ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں.
اچھا حدیث کو کیا مشہور ہے؟ اس کا عنوان ہے حدیث عنوان بصری. جوان حضرات آپ جا کے دیکھیے گا، جو بزرگ ہیں اس کو غور سوئے اور اپنے بچوں کو یہ بات نقل کرے، یعنی حاضرین غائبین تک پہنچائے. حدیث بڑی قیمتی حدیث ہے. حدیث عنوان بصری. عنوان بصری ایک شخص ہے 93-94 سال کے، ضعیف، مسن، عمر رسیدہ، اور یہ مذہب اہل سنت کے بہرحال ماننے والے اور مالکی ہیں. زمانہ کون سا ہے؟ امام مالکی کا زمانہ ہے. لہذا یہ عنوان بصری مالک بن انس کے پاس مسلسل جایا کرتے تھے اور قصد فیض کرتے تھے، سیکھتے تھے. مدینے مطابق بہرحال ان سے جلسے ہوئے اور پھر سالوں سال ان سے مالک بن انس سے تعلیم حاصل کی. اب کیا ہوا کہ مدینے میں چھٹے امام تشریف لے کر آئے. ادھر چھٹے امام آئے کیونکہ یہ 93 سال کا انسان جو سن رسیدہ تھا، مسن تھا، لیکن اس کی روح ایک طالب علم تھی. لہذا انہی نے چاہا کہ اب جس طرح مالک بن انس سے میں نے استفادہ کیا ہے، میں جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی جاؤں گا. یہ پہنچے بیت الشرف، دخل الباب کیا، خادم نکلا، اجازت ملی، مولا کے پاس آئے. یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم سے استفادہ کروں. امام نے مرتبہ دیکھا، سر جھکایا، فرمایا کہ دیکھو میں حکومت کی نگاہیں میرے اوپر ہیں، ہم رفت و آمد زیادہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے ہر گھنٹے کے خاص اذکار ہیں، میں ذکر میں مشغول ہوں، اور جس طرح تم مالک بن انس کے پاس جاتے آتے رہے ہو ویسے ہی رفت و آمد کرو، اسی سے علم حاصل کرو، ہمارے پاس نہ جاؤ یہاں سے. یہ کہتی ہے کہ مجھے بہت رنج ہوا، میں ایک دم پریشان ہو گئے. بتائیے ہم پڑھنے گئے تھے، ہم کو بھگا دیا، بہت رنجیدہ. کبیرہ خاطر ہو کر یہ اپنے گھر واپس آئے اور پھر انہی نے رخ کیا رسالت مآب کی قبر مطہر کی طرف. وہ وہاں گئے اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، پروردگار میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ امام جعفر علیہ السلام کا دل ہمارے لیے نرم ہو جائے. بہت روئے، بہت گر گڑائے، اور جب یہ دعائیں مان کے جب گھر واپس آئے تو بہرحال ان کی ایک عجیب کیفیت تھی. ان کی جب ان کا مزاج ہو چکا تھا، کہتے ہیں کہ اب ہم نے مالک بن انس کے پاس جانا چھوڑ دیا. غور کیجیے گا، ہم نے کہا اس میں بہت سارے افراد ہیں، یعنی اگر آپ کو اہل بیت کا یعنی علم اور معلومات اور اسرار چاہیے ہیں تو پہلے آپ کو دوسری پرانی جو معلومات ہے، جس میں توحید آمیزش نہیں ہے، جس میں اخلاقیات نہیں ہے، جس میں روحانیت اور نورانیت نہیں ہے، اس سے دوری اختیار کرنا پڑے گی، تب آپ کو یہ در ملے گا. جب یہ کیفیت ان کے اندر طاری ہوئی اور یہ چند دن تک اپنے گھر میں رہے، مالک بن انس کے پاس جانا چھوڑ دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک عجب عالم تھا کہ اب ہم گھر سے صرف واجب نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے اور پھر گھر میں رہتے تھے. اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ان کے دل کو ہماری نرم کر دے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا لو پھر ٹرائی کریں. اب شاید وقت بول رہی ہو، پہنچے گھر، دب بات کیا، خادم نکلا، دیکھا پھر یہ شخص چلا آ رہا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا سے ملنے آئے. کہا رکو ہم اجازت لے کر آتے. خیر پھر اجازت مل گئی. اور جب یہ اندر داخل ہوئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، امام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا کام ہے، ہم سے کیا چاہتے کیا؟ اب یہاں سے دیکھیے اب وہ کمرے میں آ گئے ہیں اور یہاں سے قصہ شروع ہونے جا رہا ہے. کچھ جگہوں پہ میں مت پڑھوں گا ورنہ اکثر میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور سنیے گا. ہم نے کہا یہ شیخ مسجد بڑی عجیب غریب مجلس ہے، البتہ مجلس تو مجلسی ہے، محل جلوس ہے تو مجلس ہے. اور اس کی خاص آج کی بات یہ ہے کہ تقریباً یہ وہی علمائی مجلس ہو گئی ہے جو حوض قوم نجف میں ہوتی ہے. کلمات پڑھے محمد تو اصل متن اور اصل مولا کی جو باتیں ہیں میں آپ کے وہ را مٹیریل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پہ غور و خوض کیجیے گا. یہ کہتے ہیں میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا.
اور امام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے. امام جب فرماتے تمہاری حاجت کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں کئی دن سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ پروردگار آپ کے قلب کو میری نسبت نرم کر دے اور آپ کے علم سے مجھے رزق عطا ہو جائے. رزق عطا ہو جائے. اب یہاں باتیں تو بہت ساری ہیں, بس میں اشارہ کر دوں, شاید آپ لوگ جائے خود دیکھیے گا. اب آپ کو قصہ یاد ہے قرآن مجید میں جناب خضر اور موسیٰ کا؟ یہ کچھ جناب خضر کے پاس تھا جو اولو العزم پیغمبر کو قصد فیض کرنے کے لیے بھیجا گیا. اولو العزم پیغمبر ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب کتاب ہے, لیکن علم کے درجات ہیں. لکل علم علیم, ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ہے اور عالم ہے. تو موسیٰ اپنے زمانے کے نبی ہیں, عالم ہیں, لیکن ایک اللہ کی چھپی ہوئی حجت تھی کہ جس کے پاس اس ظاہر حجت کو بھیجا گیا کہ ظاہر حجت اس خفی حجت سے جا کے قصد فیض کرے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کی اس آیت کو اس داستان سے کہ صاحب علم ہونا علم کی انتہا نہیں, در حقیقت ابتدائی علم ہے. ایک تلوار پڑھے محمد والے اب جو بھی علم ان کے پاس تھا تو اب یہاں سے علم کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. میں نے دعا مانگی کہ آپ کا دل نرم ہو جائے اور ہم کو علم عطا کیجیے. امام یہاں پہ بڑا قیمتی جملہ کہتے ہیں, اس پہ غور کیجیے گا. امام فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ, اے اللہ کے بندے. کنیت ان کی تھی ابو عبداللہ, خود ان کی عنوان مصری کنیت تھی. کہ لیس العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے نہیں آتا. عجیب, میں ایک دو جملے کہنا مجبوری ہے, میں کہوں گا ضرور اس کے بعد میں مطلب پڑھوں گا. علم سیکھنے سے نہیں آتا تو پھر یہ اسکول, یہ یونیورسٹیز, اتنے سالوں سے ہم لوگ یونیورسٹیز جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, یہ سارا جو ہنگامہ چل رہا ہے, جو پورا ماجرا ہے, بھائی یہ سب بساط کیوں پھیلائی گئی ہے؟ یہ استاد شاگردی کا معاملہ سب ختم ہے, نہیں کچھ ہے ہی نہیں پر. نہیں, دیکھیے علم علم ہے یہ, لیکن وہ علم نہیں ہے جو ہم اور آپ ابھی تک کسب کرتے چلے آئے ہیں. علم در حقیقت جو ہم کسب کرتے ہیں ایک بشر سے, یا میں یوں کہوں علم اگر ہم کسب کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ سے, ایک ایسے منبع سے جو خود اس وحی سے متصل نہ ہو, تو یہ کسبی علم کے اندر غیر نورانی چیزوں کی یعنی ظلمات کی آمیزش ہوتی ہے. لہذا اس میں وہ تمام تر نورانیت پائی نہیں جاتی جو بعد میں اہل بیت نے بیان کیا کہ وہی علم ہے جو اس مرحلے تک لے کر جائے. لہذا وہ کسبی علم جو ہم اور آپ سیکھتے ہیں وہ علم تعلم سے آ تو جاتا ہے, لیکن وہ والا علم نہیں آتا جو اہل بیت چاہ رہے ہیں. قرآن مجید میں کہا واتقوا اللہ یعلمکم اللہ, تم لوگ تقوی اختیار کرو, اللہ تم کو علم عطا کرے گا. یعنی اللہ کی نگاہ میں قرآن کی روح سے اگر آپ کو کوئی مدرسہ ڈھونڈنا ہے تو وہ امام المتقین کا مدرسہ ہوگا جہاں پر آپ کو تقوی ملے گا, علم بھی ملے گا. سلوات پڑھے محمد والے واتقوا اللہ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ یا ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار اللہ تم کو علم عطا کرے گا, یعنی تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہارا معلم ہوگا, تم متعلم ہوگے اللہ تمہیں پڑھانے والا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا وہ علم جو تعلم سے آئے. لیس العلم بالتعلم, علم تعلم سے نہیں آتا, وہ جو آتا ہے اس کو آپ معلومات کہہ دیجئے. ہمیں نہیں معلوم تھا اب معلوم ہو گیا. بہت عمدہ.
یہ مائی کیسے بنتا تھا ہمیں نہیں معلوم تھا، کتابوں کو پڑھ لیا، اب وہ مجہولات معلومات میں بدل گئی، تو آپ عالم بے مجہولات ہو گئے، لہذا آپ کے پاس اب معلومات آ گئی، تو آپ کی جتنی معلومات ہے اتنا ہی زیادہ آپ عالم ہے، بھائی جتنی معلومات اتنا آپ کا مبلغ علم، اور جیسی معلومات ویسا علم، اگر معلومات مقدس تو آپ عالم مقدس، اور اگر آپ عالم دین ہے تو آپ عالم دین کا مطلب دین پورا تقدس ہے، لہذا علماء دین کا تقدس ہے، اگر عالم دین دین کی پٹری سے ہٹ جائے تو آیت نہیں روایت کہہ رہی ہے کہ اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد ہو گیا پوری کائنات فاسد ہو جائے گی، یہ اسی بنا پر ہے کہ جب تک عالم اس دین سے وابستہ رہے گا تو اس کی عزت بھی ہے، اس کی قدر بھی ہے، اس کی نالین بھی ہم پوری کریں گے، لیکن جہاں پٹری سے ہٹا وہاں اس کا معیار گرانے کی ضرورت نہیں، خود بخود گر جائے گا، سلوات پڑھیں محمد تعلم سے علم نہیں آتا، وہ معلومات آتی ہیں، تو بھیا رسول اللہ کس سے آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں لیس العلم بالتعلم انما هو نور، یہ نور ہے، بس یہ نور ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، انما یرید اللہ، وہ علی انما ہے، بس یہ نور ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی ہدایت کر سکے، تو وہ علم جو ہدایت تک پہنچائے وہ نور ہوتا ہے، اور وہ علم جو انسان کو ہدایت تک نہ پہنچائے وہ نور نہیں ہوتا، وہ صرف معلومات ہوتی ہیں۔ اب کوئی بھی معلومات ہو اگر وہ دنیاوی ہی صحیح جس مرحلے اور جس مقدار اور انداز تک آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس کے اندر اسی مقدار میں نورانیت بھی پائی جا رہی ہے، یہ بات واضح۔ آگے کا مرحلہ امام فرماتے ہیں کہ سنو فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر تم علم چاہتے ہو جو میں نے بیان کیا، علم چاہتے ہو، فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، تو سب سے پہلے اپنے اندر بندگی کی حقیقت کو تو تلاش کرو۔ اب وقت بہت تیز گزر رہا ہے، بس میں جلدی سے بیان کروں گا، اگر میں اس میں نکات بیان کروں گا تو واقعی پوری حدیث مکمل نہیں ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلے اپنے اندر حقیقت عبودیت اور بندگی کو تلاش کرو۔ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، اور جو تم نے علم اللہ سے مانگا ہے اور جو تم کو ملا ہے تو اس کے ساتھ اللہ سے یہ نہیں کہ علم مانگ رہے ہو، اس کا استعمال بھی مانگو۔ علم تو بہت حاصل کیا، عمل کچھ نہ کیا، علم کس کام کا؟ پھر فرماتے ہیں وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ، تم اللہ سے طلب کرو، کیا طلب کرو؟ کہ تم کو فہم دے، سوجھ بوجھ دے۔ جو تیسرا مرحلہ عنوان رسولی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، یہ حقیقت بندگی کیا ہے؟ جو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، یہ حقیقت بندگی ہے کیا؟ امام فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں، تین چیزیں۔ پہلی چیز یہ کہ انسان یا اللہ کا بندہ انسان جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ چیزوں کو اپنی پراپرٹی اور ملکیت نہ سمجھے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، میں نے عرض کیا میں اس کو بیان نہیں کروں گا، میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالی ملکن، اپنی ملک نہ سمجھے۔ اگر آپ مالک ہیں، بس جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ مالک ہیں، آپ بھائی جوان کہتے ہیں ہم کو مالک ہے، ہم تو مالک ہے، جی مالک ہے لیکن حقیقی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے
جس طرح ہم یہ کہتے ہیں یہ دین گھوڑے کی ہے، جو عرب مثال تھے الجل للفرس، یہ دین گھوڑے کی ہے، تو کیا گھوڑا اس دین کا مالک ہو گیا؟ وہ ایک اعتباری اور عارضی طور پہ کہا جا رہا ہے، یہ آپ کی جائیداد، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کو فقہی طور پہ کہا گیا ہے، فقہی مسئلے کو تاکہ ہر جو مرد لازم نہ آئے، لہذا کہا گیا آپ مالک ہیں، تصرف آپ کیجیے، آپ کی بغیر پرمیشن وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں مرے وہ جائیداد بٹوارا ہو گیا اور آپ کی ملکیت چلی گئی، اس کا مطلب آپ حقیقی مالک ہے ہی نہیں، آپ تو اپنے اعمال کے مالک ہیں، تو قبر میں لے کے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمارا آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن یہ مکمل کر دیں، وہ باقی میں عرض یہ بھی کر دوں کہ امام نے 9 چیزیں بیان کی، 9 چیزیں، جس میں 3 چیزیں اور 3 اہم جو دستور العمل اور گویا ایک ایسے دستور ہے، ایک ایسا نظام ہے، باقاعدہ پورا کورس ہے کہ اگر اس کو انجام دے تو جیسے امام نے بیان کیا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو زندگی میں محسوس کرنا چاہتا ہے، چکھنا چاہتا ہے، وہ یہ 9 کام کرے۔ اب وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لہذا بس میں بیان کر دوں، 9 چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق تہذیب نفس سے، قد افلح من زکاہا، تہذیب نفس سے۔ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق حلم اور بردباری سے ہے، اور 3 وہ چیزیں جس کا تعلق علم سے اور کسب فیض سے ہے۔ تو ابھی ہم شروع میں جو بیان کر رہے ہیں وہ اسی تقوی کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی ہے، ہمیں بس کچھ اور دیر ہے، لہٰذا اس پر مکمل کر لوں۔ تو امام نے پہلے کیا بیان کی کہ جو بھی چیز تمہارے پاس ہے اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اس کو اپنی ملک نہ سمجھو، ملک نہ سمجھو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ بندہ لا یکون لہ ملکا، کیونکہ بندے کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو غلام ہوتا ہے تو جو یہ فقہی حکم ہے، یہ سب آپ کو میرے شاید معلوم نہ ہو، فقہی حکم ہے کہ جو غلام ہوتے تھے، غلام کا جو کچھ ہے وہ اس کی آقا کا ہوتا تھا۔ اب میں اشارہ کر دوں، آپ نے واقع سنا ہوگا، وہ ایک کے بعد ایک جناب کمبر بھی موجود ہے اور مولا وہ عطا کیے چلے آ رہے، تم یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ تو وہاں کمبر نے کیوں لگام چھوڑ دی کہ ہمیں ڈر تھا کہ اس کے ساتھ ہم بھی نہ چلے جائیں، کیونکہ جب مولا کی پراپرٹی جا رہی ہے تو وہ ایک ایسی زندہ اور چلتی پھرتی انسان کی شکل میں ایک ملکیت ہے، تو اس ملکیت کے بعد اتنا شعور تھا کہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آقا ایسا سخی ہے کہ اس کو فرق نہیں ہے کہ یہ جو انسان ہے اور جو حیوان ہے، اگر یہ ملکیت کے عنوان سے دیکھ رہا ہے، علی کی نگاہ میں ملکیت اگر ہے، صرف ملکیت کو مولا دیکھ رہے ہیں، تو اونٹ بھی ملکیت علی کی ہے اور یہ غلام بھی ملکیت علی کا ہے۔ تو اگر اونٹ جا رہے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں، تو ملک نہ دیکھو، تو جو بندے کا ہے وہ اس کے آقا کا ہے۔ مولا نے فرمایا یرون المال مال اللہ، اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھتا ہے۔ یدعون حیث امرهم اللہ تعالی بہ، جہاں اللہ نے حکم کیا وہاں استعمال کرتا ہے۔ دوسری چیز، لا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا، بندہ اپنے لیے زیادہ سوچ وچار نہ کرے، پلاننگ نہ کرے، لیکن ہاں پلاننگ ضرور کرے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اب وہ آیت بیان نہیں کروں، اس میں بھی ایک اور نقطہ ہے وہ بھی بیان کریں، تو یہ رہے گا کہ بات پلاننگ کریے، ضرور کیجیے، پہلے تدبر ہو، تفکر، غور و خوض ہو، اور پھر قرآن مجید توکل علی اللہ، پھر اللہ بھروسہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ پہلے غور و خوض، پھر اللہ میں توکل، اور توکل کر کے آگے بڑھ جائیے۔ یہ ہر وقت استخارہ نہ دیکھا کیجیے، ہر بات میں استخارہ، پہلے حق کا استعمال کرے انسان۔ تو وہاں غور و خوض ضروری ہے،
لیکن ایسا غور و خوض ہو کہ جب ہم اپنے لیے زندگی پلاننگ کریں ہمیں کیا کرنا ہے, کتنا کمانا ہے, کس لیے کمانا ہے, کیا کرنا ہے, گھر کیسا بنانا ہے, بچوں کو کہاں پڑھانا ہے, تو وہ سب ضرور ہو, لیکن یہ دماغ میں نہ آئے کہ جو ہم نے سوچا ہے وہی ہو کے رہے گا. امیر المومنین فرمانے سے بلاغہ میں عرفت اللہ بفصل عزائم وحل نقود, مجھ علی نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب مجھ علی ابن ابی طالب, کیا کہنا, جب مجھ علی کے ارادے ٹوٹے تو میں نے پہچانا کہ مجھ علی کے اوپر بھی کسی کا ارادہ ہے. تو ہماری کیا بسات, لہذا تدبیر اس پہلے مرحلے میں کرو, لیکن ایسی نہ کرو کہ اب سب کچھ سوچو کہ ہم نے کر لیا تو ایسا ہی ہو کے رہے گا, یہ نہ ہونے پائے. انسان ہو, انسان کی طرح رہو, بشر ہو, بشر کی طرح رہو, خدا نہ بنو, فرعونیت تمہارے اندر نہ آئے. آخری مرحلہ وَالْجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ. اور دیکھو یاد رکھو, اللہ نے جس چیز کا امر کیا ہے اور جس چیز کو منع کیا ہے, بس تمہاری زندگی 24 گھنٹے, اور بلکہ میں یوں کہوں جوانوں کے لیے 24/7 جو آپ کی اصطلاح ہے, یہ اصطلاح کے ساتھ 24/7 آپ بس امر بالمعروف اور نہی منکر کے درمیان زندگی کی سوئی چلتی رہے. یہ زندگی بس یہی ہو, جو اللہ نے کہا ہے کرو, جو منع کیا ہے نہ کرو. اور پھر امام نے بہت توضیحات بیان کی ہیں, وہ جا کے خود مراجعہ کیجیے گا. ان حدیث عنوان بصری پورا سسٹم پیش کر دیا. تو انصاف سے بتائیے, پہلی جو میں نے آپ کو قسم بیان کی یقین طرف سے مسائل, پہلی قسم جو بیان کی کہ جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کو اپنی ملک نہ سمجھو. کیوں؟ امام پھر آگے فرماتے اس لیے کہ جب تم اس کو ملک نہیں سمجھو گے تو تمہارے لیے انفاق کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. شیطان, دنیا اور تمہارا نفس جو میرا موضوع تھا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو تمہارا نفس تم پر غالب نہیں آئے گا, شیطان تم پر غالب نہیں آئے گا, دنیا تم پر غالب نہیں آئے گی. جو بھی تمہارے پاس اللہ کی ملک ہے, اور جتنی زیادہ آپ کی وہ چیز چاہیتی ہوگی اور اس میں آپ انفاق کریں گے, اتنا ہی آپ اس بر تک پہنچیں گے جو آیت کہہ رہی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس حقیقت نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اس چیزوں میں انفاق اور خرچ نہ کرو جو تمہاری چہیتی ہو. اب آپ بتائیے اولاد سے زیادہ کیا چہیتی چیز ہوگی؟ اور اولاد اگر ایسی ہو جیسے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہو, جناب قاسم, علی اکبر جیسی اولاد ہو, علی اصغر جیسی اولاد ہو, اور بھائی ایسا ہو کہ عباس سے باوفا, اصحاب ایسی ہو کہ خود امام حسین حجت خدا معصوم زبان کہہ رہی ہے کہ جیسے اصحاب ہم کو ملے ویسے میرے نہ نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. ایسی قیمتی چیزوں کو حسین جب کربلا کے میدان میں انفاق کر رہے ہیں اور ان امانتوں کو امانت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, تو مقتل یہ جملہ لکھنے پر مجبور تھا کہ کل مشتدت وقت, جتنا زیادہ وقت شدید ہوتا جا رہا تھا حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. جب یہ مرحلہ تزکیہ نفس کا تھا تب وہ مرحلہ آیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. یہ نفس مطمئنہ تھا کربلا کے میدان میں جو اس اطمینان کے مرحلے تک پہنچا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نفس مطمئنہ امام معصوم؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے عرض کیا کہ مراحل اور سٹیجز ہیں. علم کے اوپر کوئی علم ہے یا صاحب علم کے اوپر کوئی اس کے اور بڑا مرتبہ ہے, ویسے ہی ہر کمال کی منزل ہے. اگر نفس مطمئنہ امام حسین ہوگا تب مصداق ہے
تو کربلا میں امام کے اصحاب اور بالخصوص ان کے جو گھرانہ ہے وہ سب اپنی حدوں میں رہ کر اپنی معرفت اور تقوی کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے اسی اطمینان نفس کی منزل میں ہے. اطمینان نفس کی منزل کو اگر کسی خاتون ملاحظہ کرنا ہے تو آ کے ذرا دیکھیے کہ جب ظالم بادشاہ جابر صاحب اقتدار اپنی اقتدار کی کرسی پر مقتدرانہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ زینب دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اگر کوئی معمولی خاتون ہوتی تو خدا کی قسم وہ سر جھکا لیتی اور گریوزاری کرتی. جناب زینب فرماتی ہے کہ تو لائق کلام نہیں ہے کہ میں زینب تجھ سے بات کروں، لیکن تو نے مجھے مجبور کیا ہے اور یہاں مجھے احتجاج کرنا ہے. تو سن ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے اس خدا سے سوائے خوبی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ امام سجاد نے کیوں بار بار کہا الشام الشام الشام؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس مسائل کی منزل میں. امام کے 3 مرتبہ لفظ شام کو دہرانے کے غم و غصے اور حزن و ملال کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ یہ مرد و عورت مومن و مومنہ حجاب کو نہ سمجھے اور مرد باغیرت نہ ہو. یہ نہیں سمجھ سکتا کہ شام میں ہوا کیا ہے. امام سجاد کہتے ہیں کہ ایک رسم تھی، ہم 12 مرد تھے، سب سے عمر بڑا میں تھا، میرا بیٹا باقر تھا. اگر ہم کو ہماری طرف آپ لوگ دیکھیے یہ روایت کا انداز یہ جو میں دکھانے چاہ رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ رسی کا ایک سرا پہلے میرے باندھا گیا، میرے ہاتھوں کو باندھا گیا، جکڑا گیا، اور انہی بنے ہوئے ہاتھوں کو اسی رسی سے پشت گردن باندھا گیا. اور یہی انداز دوسرے والے مرد کا تھا. ہم 12 مردوں میں جو بچے بچے جوان سب کو باندھا گیا، اور رسی اتنی طویل تھی کہ اسی میں ہماری پھوپھیوں کو باندھا گیا. میری چھوٹی 4 سالہ بہن جناب سکینہ کے گلے میں وہی رسی بندھی تھی. ہم لوگ جب آگے چلتے تھے اگر کوئی شخص بھی ایسا چلتا تھا اور ہماری سرعت دھیمی ہوتی تھی تو فوراً تازیانے مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے. ہم جب تیز چلتے تھے تو بچی گھبراتی تھی، پنجوں کے بل چلنے کی کوشش کرتی تھی. منزل آگے آئی، مجلس یزید میں کہا گیا بارش ہوئیے، امام سجاد سے کہا گیا داخل ہوئیے. ایک دم سے روک دیا گیا رک جائیے. کیوں رک جائے؟ کہا ابھی مجلس کو تیار کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ کس طرح آپ دیکھیے جس کو انگلش میں کہیں ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے. حساسیت یہ ہے کہ آپ کے جذبات کو توڑا جا رہا ہے، آپ کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جس کو اللہ عزیز کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو خدا ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجلس یزید میں وارد ہونے سے پہلے ہم کو 3 گھنٹہ منتظر ہونا پڑا. 3 گھنٹہ ہم اس سے پہلے کہ مجلس وارد ہو ہم منتظر رہے. اس 3 گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ دروازے ہیں، 7 دروازے، ہر دروازے پر 700 دربان، ہر دربان کے ہاتھ میں کوڑا. یہ دوسری روایت ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم جب آگے بڑھے تو پہلی منزل پہلا دروازہ پار کیا ہی تھا کہ ایک دم سے کسی نے مارنا شروع کیا. ایسے شدید کوڑے پڑے ہم برداشت کر سکے، ہم تیزی سے آگے بڑھے. بیویوں کی طرف رخ کیا کہ آپ جلدی سے آگے بڑھ جائیے. امام سجاد بس آخری منزلیں ہیں. امام سجاد کہتے ہیں ہم جلدی جلدی منزلوں کو پار
کرتے گئے، لیکن جب 7ویں منزل آئی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جناب زینب ایک مرتبہ گر کے بیٹھ گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، اے پھوپھی جان یہاں نہ بیٹھیے، یہ کوڑے برس آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا سجاد پہلے دروازے سے آخری دروازے تک اتنے کوڑے کھا چکے ہیں کہ اب جسم میں طاقت نہیں ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ امام سجاد طرف گئے، اے پھوپھی جان ارے ذرا سا آگے بڑھ جائیے، منزل ابھی آگے ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، یزید وارث ہوئی، ایک شخص سامنے آیا، اس پہ غلاف پڑا ہوا تھا، بچی کھانا لے کے آئے ہیں، بیوی سمجھی کوئی چیز لے کے آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ یزید نے حکم دیا بیویوں کو میرے اس کپ کے کنارے کھڑا کیا جائے، تمام بیویاں ہاتھوں میں رسیاں بندھے اس ہاتھوں میں دربار یزید میں ظالم بادشاہ کے اس مقصد پر کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ امام سجاد کہتی ہے میں وقت زندگی کے پیچھے دیکھ رہا تھا، کبھی بیویوں کو دیکھتا تھا، کبھی دلہنوں کو دیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا کہ جب وہ کپڑا ہٹایا گیا، ارے سی والا منہ کو آ گیا، ارے بابا کا سر تھا کٹا ہوا جلا تھا۔ ارے جناب سکینہ طرف گئی، ایک مرتبہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، پھوپھی اماں نے مجھے روک لیا، سکینہ یہ موقع نہیں ہے، ارے زندان شام ہوگا وہاں تم کو موقع ملے گا، سر آئے گا آگوش میں لینا۔ جناب سکینہ نے زندان شام میں بابا کے سر کو تو لے لیا، داڑھی میں خطاب اپنی کندھی میں تھی، روٹی جاتی تھی، اے بابا ارے یہ سر کس نے کاٹا؟ آپ کی داڑھی کو آپ کے پھول سے کس نے رنگین کیا؟ اے بابا مجھے یتیم کس نے کر دیا؟ اے بابا اس یتیمہ کا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کہتے کرتے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو گئی۔ روایت جو میں نے پولیس میں جملہ لکھا ہے کہ جناب سکینہ نے ننھی سی بچی نے اپنا رخسار امام حسین کے رخسار پہ رکھ دیا اور بابا 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 کیسی خاموش ہو گئی۔ جناب سجاد فرماتے ہیں ہم لوگ کو محسوس ہوا کہ بچی تھک کے رو کے سو گئی ہے۔ جناب زینب یہ مقام آگے بڑھی، چاہتی تھی کہ بچی کو الگ کر لے، اتنی دیر سے بچی رو رہی ہے، آغوش میں لے کے سلا دے۔ ادھر آغوش میں لیا، ایک مرتبہ سجاد کا رخ کیا، ایسے سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد طرف گئے، کیسے کرنے سجاد سنی، امام سجاد امام ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ مارا، امام کو دیکھا، بیویوں نے حجت خدا کو ماتم کرتے دیکھا، ارے وہ مجلس کیا ہو گئی، مجلس یادہ بن گئی، واہ حسینہ واہ سکینہ، بیویوں نے تماچے مارے، الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہماری عبادت کو قبول فرما، بارے انعام اور رحمت نازل فرما، اور دیگر تجھے واسطہ امام سجاد کا ہم سب کے قلوب کو آواز متحد فرما، اور دیگر ہم سب کو تزکیہ نفس عطا فرما۔ بارے شیعہ نے حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو اس دنیا میں رسوا اور ذلیل و خوار کرنے کے بعد انہیں سنابود فرما، اور دیگر اسلام کا پرچم بلند فرما اور ظلم و کفر کا پرچم سرنگون فرما، اور دیگر جو زیارات سے مشتاق ان کو جو زیارات سے مشرف فرما، اور دیگر جو بے اولاد ان کو اولاد کی طرف سے نواز دے، اور دیگر جو مقبول ان کے فرض عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رہے، اور دیگر اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب شمار ان کے اعمال و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔